الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے ایمان والوں کے بارے میں بھی سنا جو نیکیوں میں پہل کرتے ہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. ان کے حوالے سے آپ نے ساری تفصیل سنی، اور اس سے پہلے آپ نے ان کا بھی بیان سنا جو حق کو قبول نہیں کرتے.
اللہ فرماتا ہے اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر، یعنی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بتا چکا اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جہاں ہر شخص کا حال لکھا ہے، یا پھر نامہ اعمال جو کچھ ہم کرتے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کو کم کر کے لکھا گیا یا گناہ کو بڑھا کر لکھا گیا، نہیں، حق بولنا بالکل پورا پورا۔ اور وہ رب تعالی کے علم کے لیے نہیں، اس لیے نہیں لکھا جا رہا کہ اللہ تعالی جان لے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی خود سے سب کچھ جانتا ہے۔ یہ کرنے والا جو شخص عامل ہے، عمل کرنے والا، اس کے لیے ہوگا، اس کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھے گا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتا چکا کہ بندے کہیں گے یا اللہ ہم نے یہ نہیں کیا، فرشتوں نے لکھ دیا، اس پر بھی اس کو دنیا کا وہ مقام دکھایا جائے گا، اس کا وہ پورا منظر، بندے کے اعضاء بولیں گے، یہ تفصیل بھی میں آپ کو سنا چکا۔ بغیر گناہ کے سزا نہیں دی جائے گی، اور بلا وجہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جس نے برائی سکھائی ہوگی وہ بھی، جس نے سیکھی ہے وہ بھی، جس نے نیکی سکھائی ہے وہ جزا کا حقدار ہوگا، جس نے برائی سکھائی ہے وہ وبال کا، اس کی پکڑ کا، نتائج کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں۔ آج پرواہ نہ ہونا، دھیان نہ دینا، توجہ نہ کرنا، یہ عام ہے، ہر شخص کا یہ یاد نہیں یاد ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ قبر کی اندھیری کوٹھری کیسے وہاں رہنا ہے یاد نہیں ہے، دیکھا جائے گا۔ جیسے یہ کہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا رہے گا، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ تیاری ہے، بے دھیانی، بے توجہی، غفلت کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بے پرواہ ہیں لوگ، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر تفصیل میں جائیں تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا، آپ کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، پڑھنے کے بعد کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی دفتر میں ملازم ہوتے ہیں۔ ہر جگہ انہوں نے پراسپیکٹس، رولز اینڈ ریگولیشنز، طریقہ کار، لائحہ عمل
بنایا ہوا ہے. بھائی دیکھیں ہمارے اسکول کا یہ ٹائم ہے، یہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اتنی فیس ہوتی ہے، اتنی چھٹیاں ہیں، یہ ٹائمنگز ہیں. فیکٹری والوں نے کہ جی سال میں اتنے دن کام کرنا ہے، اس وقت سے اس وقت کام کرنا ہے، یہ یونیفارم، یہ وردی پہننی ہے، یہ شعبے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، چھٹی اتنی مل سکتی ہے، یہ تنخواہ ہے. تمام تفصیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے اور جو نہیں کرنا وہ کیا ہے، اس کا بتا دیا جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. مسلمان ہوئے؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں. کیا کرنا ہے؟ نہیں معلوم. جو کرنا ہے وہ نہیں، جو نہیں کرنا اس کی لمبی لسٹ ہے. جو نہیں کرنا تھا اس کو تو اتنا کر رہے ہیں کہ اس کی لسٹ اگر بنانی پڑے تو مشکل ہو جائے، اور جو کرنا تھا جس کی لسٹ چھوٹی تھی اس پر کوئی توجہ نہیں. غور کریں، دھیان دیں. اللہ فرماتا ہے بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون. بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان ذمہ دار ہے. اسے عقل اور سمجھ دی گئی ہے. جھوٹ اور سچ میں آپ تمیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ بول رہے ہیں پتہ ہے یا نہیں ہے؟ بے دھیانی میں جھوٹ نہیں بولتے. آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. بولنا کیا تھا؟ سچ. بولا جھوٹ. کرنا کیا تھا؟ صحیح. کیا غلط. تو کیا ہم اپنے آپ کو غیر ذمہ دار ثابت نہیں کر رہے؟ یہ ناسمجھی ہے یا ہماری ہٹ درمی ہے؟ ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو کس طرف لے جا رہے ہیں توجہ ہی نہیں ہے ہماری، اور ایسے اس میں گم ہیں، ایسے اس میں غافل، بالکل پرواہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا کیا نہیں، اس کا دھیان نہیں. میں کیا جمع کر رہا ہوں؟ یہ آگے لے کے جانا ہے مجھے، تو یہ میں کیا جمع کر رہا ہوں؟ مجھے ضرورت کس چیز کی ہے اور میں جمع کیا کر رہا ہوں؟ اس چیز کا ہم کو خیال نہیں. اللہ فرماتا ہے حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون. یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے لا تجأروا اليوم، آج فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں ہوگی. اب اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے. ہر شخص جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، جتنا بھی وہ سمجھدار ہے، اس سے پوچھا جائے تیرا کیا حال ہے؟ کبھی تو نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا؟ اپنے اندر جھانکا، غور کیا؟ صبح سے لے کر شام تک، رات تک، سونے تک تو نے جو کچھ کیا 5 منٹ آنکھیں بند کر کے یاد کیا ہے؟
دیکھ نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، جو سچ ہوگا وہی ہوگا۔ ایک کتاب میں تیرا حال جمع ہو رہا ہے، پھر وہی قیامت کے دن وہ کتاب بولے گی، ایک ایک عمل ظاہر کر دے گی۔ اور آج تو تیرے ساتھ اکیلے ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے دو چار کے درمیان کر رہا ہے، یا تجھے پتا ہے اکیلے میں کر رہا ہے۔ اس دن جب بولے گی وہ کتاب تو سب سنیں گے اور سب دیکھیں گے۔ آج دوسرے آدمی کے سامنے تمہاری بات ہو جائے تمہیں غصہ آ جاتا ہے، پسند نہیں کرتے۔ دو آدمیوں میں میری رسوائی ہو، کل حشر کے دن تو سب ہوں گے۔ یہ مائک اور اسپیکر نہیں ہوگا مگر آواز سب کو جائے گی۔ کتنے ہوں گے ان سب کے سامنے، کبھی سوچا؟ پھر نامہ اعمال کے مطابق سامنے آئے گا، نیکی کی ہوگی جزا ملے گی، برائی کی ہوگی اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ جو اعمال برے کر رہے ہیں، کرنے تھے نیک اور کر رہے ہیں برے، اعمال خبیثہ، گندے برے ناپاک جو نہیں کرنے تھے، جو گناہ برائیاں جتنی بھی ہیں چھپ کے یا دکھا کے، تو یہ دلوں پر آنکھوں پر پردے ہی تو پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہے۔ احساس ہی نہیں ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرے اعمال سامنے آئیں گے، سنائے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، اور آج کرتب دکھا رہے ہیں، میں یوں، میں وہاں، میں فلاں، ارے دیکھو مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے۔ اس دن کیا کریں گے؟ آج تو اس کو اپنا فن سمجھ رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ عزت والی بات ہے، اس پہ اپنا نام چاہتے ہیں، اس پہ ایوارڈ، آپ تمغہ کہتے ہیں، اصل لفظ تغمہ ہے، وہ ملے، ناموری ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ برائی ہو، وہ ناچ ہے، وہ گانا ہے، وہ برائی جتنی بھی ہیں، آج تو اس پر آپ اپنا نام چاہ رہے ہیں، کل کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ اچھا کوئی اگر یہ کہہ دے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، برا ہے، اسے کہتے ہیں جلتے ہو، تمہیں نہیں آتا، تمہیں اس پر وہ نہیں مل رہا، مجھے مل رہا ہے تو میں اس کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں۔ یہ جو ایسے کام ہیں جن کو ناجائز، حرام، غلط، کفریہ یا برا کہا جاتا ہے، اور اسی کو یہ کر کے کہنا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اسی میں نام ہو جائے تو بس سمجھنا کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا فنکار ہوں۔ تو یہ کرنے والے جو آج طرح طرح کے شعبدے چمتکار فنکار کیا کیا کہلاتے ہیں، دکھاتے ہیں، کل کیا کریں گے؟ کچھ سوچنا ہے۔ اس سے غافل کیوں ہیں، بے دہانی کیوں ہے؟ اچھا ایک طرف تو آپ نے یہ سن لیا، اب دوسری بات بھی سن لیں۔ آج کے حالات کے مطابق پتہ ہے کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے باوجود غلط پر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ عقیدے کا معاملہ ہو، وہ ایمان کا معاملہ ہو، وہ اللہ کی شان کا مسئلہ ہو، وہ نبی کی شان کا مسئلہ ہو، وہ ایسے عقائد کے مسائل ہوں جن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ان میں نہیں کر رہے اور اڑے ہوئے، حالانکہ پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن اپنی بات رہ جائے، بھلے دین کی بات خراب ہوتی ہے ہو جائے، وہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ غور کریں، وہاں صاف کہہ دیا گیا وہاں ان کی کوئی مدد، اونچی کہیے، آواز آئے۔ اب آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، دھیان سے
جو غلط کریں گے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلا جو صحیح کریں گے ان کی مدد ہوگی. قرآن ہے نا ہمارے سامنے ہے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے. یہ جو لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں، اس حوالے سے ذکر آیا امیروں کا. حتی اذا اخذنا مترفیہم، جتنے یہ کام غلط ہیں مرتکب ہوتے رہیں گے، ان کو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے بڑوں کی پکڑ ہوگی. جو ان کے بڑے جو کروا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں. اب یہاں میں نے اور آپ نے سب نے توجہ دینی ہے، ذرا دھیان دیجیے گا. ایک شخص باپ ہے، اولاد اس سے سیکھ رہی ہے یا نہیں؟ آواز آئے. ایک شخص استاد ہے، شاگرد اس سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک شخص پیر ہے، مرید اس سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک شخص کسی کارخانے کا بڑا ہے جس کو آپ مالک کہتے ہیں، اس کے تمام ملازم اس سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب آپ یہ درجے بنا. اسی طرح عہدیدار ہو گئے، صدر، گورنر، امیر، وزیر جتنے ہیں وہ سب. اسی طرح جو آگے قیادت کرنے والے کسی شعبے کے کسی بھی کام کے، ان کی ذمہ داری ان کو یاد ہونی چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں، میرے سیکھنے والے سیکھ کر آگے کریں گے، میں ذمہ دار ہوں. بے ادبی سکھائیں گے اور پھر چاہیں کہ نہیں وہ ایسے کارنامے انجام دے جو نمایاں طور پر شمار ہوں، تو ہو سکتا ہے. آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے، گندم بو کر جو